باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی الرسول الثقلین محبوب رب المشرقین المغربین جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد ولا اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم ارزقنی فی الدنیا زیارت الحسین وفی الآخرت شفاعت الحسین صلوات پڑھے محمد حضرت امام قیصر باغ بمبئی کی 8 مجلس ہے. 8 محرم کا دن گزرنے کے بعد یہ شب کی مجلس شب 9 محرم، کل کی 1 مجلس باقی ہے. 1 مجلس کل کی صرف باقی ہے، یہ عشاء تمام ہو جائے گا. ماشاءاللہ کل آپ نے بہت ہی اچھا چلو پڑھے محمد والے محمد بس آج بھی 20 سے 25 منٹ پڑھوں گا، بس پیغام دے کے پرسہ دے کے اٹھنا یہاں سے. بہت اچھی طریقے سے آپ نے مناظرہ کیا کل، بہت ہی ڈسپلن کے ساتھ مولا عباس کے مصائب سے میں. اور آج ایک ایسے شہید کا ذکر ہوگا جس کی ماں کا دودھ خشک ہو چکا تھا. تو آج وہ پرسہ دینا ہے رباب کو. ابھی جب میں انٹر ہو رہا تھا قیصر باغ میں، اس مجمع کو دیکھ کر ہر طرف مومنین بیٹھے ہوئے، ہال جیم پیکڈ ہال ہے، ہر طرف عزادار بیٹھا ہوا. یقین نہیں آتا کہ اس ہال میں اتنا مجمع آیا کیسے سما گئے. یہ سارا مجمع آپ یہیں بیٹھے ہوئے ہیں اور پھر اتنے علم مبارک کے ساتھ لوگ انٹر ہوتے، وہ کہاں چلتے، کیسے انٹر ہوتے جبکہ اندر ہی جگہ نہیں ہے. اس کے بعد یہ جو گشت ہوتا، یہ گشت ایسا ہے بمبے کا، میں پوری دنیا پڑھتا ہوں، ہر طرف لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ یہ قیصر باغ کا ہال میں کیا 1 لاکھ آدمی آتا ہے؟ میں نے کہا ظاہری طور پہ نہیں آتے لیکن حقیقت آ جاتے. کیسے آتے؟ کہا کہ اتنا چھوٹا اگر ہال ہے اتنے لوگ نہیں سما سکتے تو آتے کیسا؟ میں نے کہا حسین کی طاقت یہ ہے کہ جیسے کربلا میں زمین کو پھیلاتے، قیصر باغ کے بھی زمین کو پھیلا دیتے. یہ ایک معجزہ ہے، زندہ معجزہ ہے دوستو. ایسا وہ یہ معجزہ ہے کہ اگر آپ آنکھ بند کر کے دیکھیں تو اٹس ناٹ پاسبل کہ ہر طرف سے علم مبارک بھی آ رہے ہیں، جھولا بھی آ رہا، زلجنا بھی آ رہا، زنجیر کا ماتم بھی ہو رہا، اور کوئی سٹیمپیڈ نہیں ہے. دنیا کے بڑے بڑے اجتماع جا کے دیکھو، بنگلہ دیش میں بھی ہوتا ہے، انڈونیشیا میں بھی ہوتا ہے، مختلف کنٹریز میں جو بڑے بڑے اجتماع ہوتے، وہ اجتماع ہوتے، یہ مجلس ہے. وہاں پہ کوئی نورانی ہستی آتی نہیں، یہاں حسین کی ماں آتی. تو بڑے بڑے اجتماع میں حال یہ ہوتا کہ ہزاروں لوگ مرتے ہیں، پورا انتظام کے بعد بھی کئی 100 لوگ مرے ہر سال، اس لیے کہ مینجمنٹ ارینجمنٹ کر رہی، لیکن اس کے باوجود اسٹیمپیڈ ہو جا رہا. کل رات میں مجلس کے بعد میں یہاں کھڑے رہ کر زیارت کر رہا تھا تو I couldn't believe کہ زلجنا بھی گھوڑا آگے پیچھے ہو رہا. چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جو علم لے کے آ رہے، ان کا جذبہ دیکھو، ان کی محبت دیکھو حسین سے. علم کو لے کے گشت کر رہا، ماتم بھی ہو رہا. یہ ہو رہا کیسے؟ یہ انتظام کون کر رہا؟ یہ انتظام وہ ہستی کر رہی کہ جو وارث ازا ہے، زمانے کا امام
ایک نظر کرم کرتا ہے خیصر پاک کے اس مجمع کے اوپر، ہر مجلس میں کرتا، لیکن اس میں کہ کوئی میرے عزادار کو، میرے جد کے عزادار کو تکلیف نہ ہو، اس لیے کہ اس غریب کے تم عزادار ہو کہ جس نے ایک دوپہر میں اپنے پورے گھر کو قربان کر دیا۔ دوستو، مولا تم کو آباد رکھے، سلامت رکھے، اپنی قسمتوں پہ ناز کرو۔ جو خیصر باغ کے اندر بیٹھا ہوا ہے وہ اپنی قسمت پہ ناز کرے کہ ایسی جگہ پہ بیٹھا ہوا ہے کہ جہاں پہ لازم ہے زخمی ہونا، لازم ہے ایک دوسرے کے اوپر گر جانا، سٹیمپیڈ ہونا لازم ہے۔ اتنا کراؤڈ کو کوئی کنٹرول نہیں کر سکتا، کوئی سیکیورٹی گارڈ کھڑا ہوا نہیں ہے یہاں پہ، کوئی آدمی سیکیورٹی کا نہیں ہے اندر کہ جو آپ کو انتظام کرے۔ ہر آدمی اپنی طرح سے عزاداری کر رہا۔ یہ طاقت عزاداری ہے، یہ طاقت حسین ہے کہ جو خود زخمی ہو کے شہید ہو گیا، اپنے عزاداروں کو زخمی ہونے نہیں دیتا۔ سوچو میں کیا بول رہا تم سے۔ آج پھر اسی طرح سے رہنا، علم اٹھانے والوں کو بول رہا کہ جہاں کھڑے ہوئے وہیں کھڑے رہو، یہ سوچ کے کھڑے رہو کہ آج آخری رات ہے، اس کے بعد کل کی آنے والی آخری رات ہوگی۔ اب تک جیسے ڈسپلن کے ساتھ رہے، اسی طرح پوری مجلس کے بعد، پرسے کے بعد تم اندر انٹر ہونا۔ آپ اتنی محنت کر رہے، اتنے وزن علم اٹھا رہے، چھوٹے چھوٹے بچے علم اٹھا رہے، تابوت اٹھا رہے، یہ تمہارا جذبہ، اللہ تمہارے ہاتھوں میں قوت حیدری عطا کرے۔ لیکن قوت حیدری اس کے پاس آئے گی کہ جو حسین کا ماتم، حسین کی مجلس میں ڈسپلن کے ساتھ رہے۔ یہ سوچو کہ کہیں حسین کی ماں کو دھکا نہ لگ جائے۔ سمجھ میں آئی بات؟ میں علم اٹھانے والوں کو بول رہا، جلدی کس بات کی ہے؟ آج کی تو 9 کی رات ہے، جہاں ٹھہرے ہوئے وہیں ٹھہرو، پورے مسائل ہونے کے بعد انٹر ہونا، ورنہ تمہاری وجہ سے اگر دوسروں کی عزاداری خراب ہو رہی تو تم ذمہ دار ہو، تم ریسپانسبل ہو، اینڈ یو آر آنسربل ٹو امام زمانہ۔ زمانے کے امام کو تم آنسر کرو گے۔ ڈونٹ ڈو اٹ، ڈونٹ ڈو اٹ۔ تمہاری محبت ہے حسین سے، سب مولا کے چاہنے والے، سب عزادار ہیں۔ کربلا ایک جنگل تھا دوستوں، کربلا ایک جنگل تھا۔ اس جنگل کو امام حسین نے اپنے خون سے لا الہ الا اللہ کا ابدی پیغام لکھ کے اس جنگل کو جنت بنا دیا۔ ایسا جنت بنایا کہ دنیا کی ہر زمین خاک کا کھانا حرام ہے، لیکن جس زمین پہ حسین کا خون گر گیا وہ ایسی خاک شفا بنی کہ بڑی بڑی بیماریوں کا علاج بن گیا۔ میں کیا بول رہا آپ سے؟ خاک شفا یہ جنت کی مٹی ہے، یہ کربلا اس سے پارٹ آف جنت، اس سے پارٹ آف جنت، جنت کے حصوں میں سے ایک حصہ ہے۔ ہم خوش نصیب کہ ہم کو یہ حصہ ملا۔ ایسا آج پرسہ دینا، ایسا آج مولا حسین کو راضی کرنا کہ حسین بھی کہے کہ خیصر باغ میں میرے بچے کا پرسہ ملا مجھے۔ بس یہ نہیں کہ یہ 10 دن گزر جانے کے بعد یو آر فری، نو۔ عزادارو، میرا آخری میسیج ہے آپ کے لیے کہ یہ نہیں کرنا کہ 10 دن کے بعد بالکل تم فریڈم ہو گئے تمہارے پاس، نو۔ حسین کی عزاداری 8 ربیع الاول تک ہے، ہر زمین کربلا ہے، ہر دن عاشورہ ہے۔ اس لحاظ سے اپنی زندگیوں کو گزارو۔ میرا یوتھ، اتنا بڑا یوتھ اتنے ڈسپلن کے ساتھ میرے سامنے بیٹھا ہوا ہے، تم پروف کر رہی ہے بات کو، تم ثابت کر رہے اس بات کو کہ تم عزادار حسین ہیں۔ عزادار حسین، اس کا سٹیٹس اتنا بڑا ہے۔ آپ نے، میں نے 2 یا 3 دن پہلے کی مجلس میں نے کہا تھا، حبیب ابن مظاہر جیسا حسین کا ساتھی خواہش کرتا آپ کے ساتھ بیٹھنے کا، اس فرش پہ بیٹھنے کا۔ اب اندازہ لگاؤ کہ آپ کا مقام کیا ہے، اندازہ لگاؤ کہ آپ کا سٹیٹس کیا ہے، کتنی ایسی تکلیفیں، کتنی ایسی بلائیں، مصیبتیں جو تم اس مجلس میں بیٹھ کر پرسہ دے کر ان بلاؤں کو دور کر رہے، کتنی ایسی بیماریاں ہیں جو بیماریاں دور ہوتی فرش اعضا پہ بیٹھنے سے۔ فرش اعضا کو آپ کیا سمجھے؟ یہ حسین کی عزاداری ہے۔ اس عزاداری کے لیے
ماؤں نے اپنے بچوں کو قربان کیا، عورتیں بیوہ ہوئیں، بچے یتیم ہوئے، اس کے بعد یہ عزاداری حسین آپ کے پاس آئی ہے۔ یہ گولڈن گفٹ ہے، یہ سونے کا تحفہ ہے جو حسین نے ہم کو دیا ہے۔ اس کو نسلوں میں کیری کرو، نسلوں میں ولایت امیر المومنین اور عزاداری حسین کو لے کر چلو۔ یہی دو چیزیں ہیں کہ جو آج اسلام کو بچائی ہوئی ہے، علی کی طاقت اور حسین کی ہم، یہ دو چیزیں ہیں۔ میں یہ نہیں بول رہا، بڑے بڑے رائٹرز نے کہا، ایک شیعہ اس لیے ایک جرمن رائٹر کا اسٹیٹمنٹ پڑھ رہا تھا، میرے پاس واٹس ایپ کے بعد اسٹیٹمنٹ ہے، کہا کہ ہر قوم، جتنی دنیا میں قومیں ہیں، جتنے دنیا میں مذہب ہے، اسی لیے آئے اور ختم ہو گئے، شرک ہو گئے، اس لیے کہ ان کے پاس کوئی رہبر نہیں تھا۔ یہ ایک قوم ایسی ہے کہ جن کے پاس رہبر ہے، جن کے پاس لیڈر ہے، جن کے پاس ایک قائد ہے، کہ جن کا قائد وہ پہلا علی ہے اور حسین ہے۔ جس قوم میں علی اور حسین ہو جائے وہ قوم کبھی مٹ نہیں سکتی۔ بڑی آواز سے ہاتھوں کو بلند کر کے یہ بتاؤ کہ تمہاری طاقت کیا ہے، حسین کی طاقت کیا ہے، جس کی وجہ سے ہمیں اسلام بچا ہوا ہے۔ سب مل کے ایک آواز میں ایک ہی لگیں گے، پھر آگے بڑھ جائیں گے۔ اس لیے کہ وقت کم ہے، 25 منٹ کی تقریر ہے۔ لبیک یا حسین، اور آواز رکھے، اور سلامت رکھے، تمہارے ہاتھوں میں طاقت ہے، حیدری عطا کرے، اور تمہاری زبان میں بھی سمے تمام کی طاقت ہے۔ جیسے بھی سمے تمام نے داد پہ چڑھ کے فضائل علی کو سنایا تھا، تو اسی طرح تم بھی سنا، اپنے بچوں کو پروٹیکٹ کرو۔ آج جب میں خسرباغ میں آ رہا تھا، اس میں سے جب اس گلی سے گزر رہا تھا تو مائیں چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کے آ رہی تھی، آغوش کے بچے، گود کے بچے، گود کے بچوں کو لے کے آ رہی تھی۔ میں نے کہا کہ اللہ ان بچوں کو سلامت رکھے۔ کبھی آپ نے سوچا کہ جب رباب بھی دیکھتی ہوگی بچوں کو، رباب کے دل میں بھی خواہش ہوتی ہو کہ آئے میرا بھی بچہ تھا، لیکن ظالموں نے اس کو ذبح کر دیا۔ آج صرف بھی کیا کرنا، بہت کم وقت رہ گیا، کل کا ایک دن اور کل کی رات جب آئے گی وہ فاطمہ کے لال کی ظاہری زندگی کے آخری رات۔ دوستو یہ سوچ کے گریا کرو کتنے باہر بوٹلز رکھی ہیں پانی، ہر طرف پانی سرو کیا جا رہا۔ آج 2 دن سے حسین کے بچے پیاسے ہیں، 2 دن گزر گئے، سکینہ ایک خیمے سے دوسرے خیمے میں جاتی ہے، ہاتھ میں خالی کوزہ ہے۔ بچے سارے بیوی سکینہ سے کہتے ہیں کہ تم چل کے اپنے بابا کو دو، تم چل کے اپنے چچا کو دو، بار بار آ کے کہتی چچا پیاس مارے گا، ہمارا بات رکھے آپ کی آوازیں غلط ہو، لیکن کبھی بھی یاد رکھو تکلف سے مت رہو، اس لیے مت رہو کہ بی بی زہرا نے کوئی خواہش ہی نہیں کی ہم سے، ایک خواہش کی تھی، تڑپ کے کہا بابا میرے بچے پہ روئے گا، بابا میرے بچے پہ روئے گا، تو علم اٹھائے کرو نا، تو سوکھی آنکھوں سے علم مت اٹھاؤ، آنکھوں میں آنسو لے کے اٹھاؤ۔ جب یہ کہا کہ بچے پہ روئے گا کون، تو اللہ کے رسول نے کہا بیٹی اللہ قوم پیدا کرے۔ پہلی دعا جو بیوی نے ہم کو دی وہ ہاتھوں کو اٹھا کے کہا کہ پروردگار میرے حسینہ پہ رونے والوں کو سلامت رکھ۔ آج ہر طرف علی اصغر کا ذکر ہے، زمانے کے امام سے ایک ملاقات امام کا واقعہ ہے۔ زمانے کے امام سے ایک ملنے والے نے مل کے کہا مولا کس شہید کا ذکر کرنا، کس کربلا کے کس شہید کا؟ تو امام نے کہا کہ میرے جب کا ذکر 24 گھنٹے کرو، سب کا ذکر کرو، لیکن 2 شہیدوں کا ذکر ضرور کرو۔ راوی نے پوچھا مولا 3 شہیدوں کا؟
تو آپ نے کہا اس شہید کا ذکر ضرور کرنا جو میری دادی زینب کے پردے کا محافظ تھا۔ نہیں آہستہ نہیں، آہستہ نہیں۔ اس کے بعد کہا کہ اس بچے کا ذکر کرو جس کی ماں کا روح کھل کر چکا۔ عزیزوں، ہر امام نے جناب علی اصغر کو یاد کیا۔ منہار نے جب آ کے پوچھا کہ مولا کیا آپ راضی ہیں مختار آپ کے بابا کے خاطروں سے چن چن کے بدلہ لے رہا، تو اس وقت امام خاموش بیٹھ گئے۔ پھر کہا منہار نے کیا مولا آپ راضی ہیں آپ کے بابا کے خاطروں سے چن چن کے بدلہ لے رہا؟ تو اس وقت امام نے سر کو اٹھا کے چوتھے امام نے کہا منہار یہ بتا کیا برملا پکڑا گیا؟ تو منہار نے کہا کہ مولا آپ نے اس کا نام نہیں لیا جس نے علی اکبر کے سینے پہ برچھی ماری، اس کا نام نہیں لیا جس نے عباس کے چھالے کاٹے، اس کا نام نہیں لیا جس نے اپنے بابا کے چھوٹے گلے پہ کھنجر کرائے، آپ نے چھوٹے بھائی کے قاتل کا نام کیوں لیا؟ اس وقت چودہ امام رو کے ہوئے کہا کہ منہار برملا نے جو تیر میرے بھائی کے گلے میں مارا تھا اب تک ہمارے سینوں میں علی اصغر اس شہید کا نام ہے دوستو کہ جس نے سب سے زیادہ پیاس کی شدت اٹھائی، اس لیے کہ ہر شہید جب شہید ہوتا اس کے ساتھ پیاس ختم ہو جاتی، لیکن علی اصغر حسین سے پہلے شہید ہوئے۔ عالم یہ تھا پیاس کا کہ اگر پانی کا نام لیتے بچہ منہ کھول دیتا۔ جب حسین آپ سے دیکھے ماں کے ذکر کر کے من اسلام کا بولا، بیوی رات اس بیوی کا نام ہے کہ جس کی گولی کربلا میں بھی گزری، شام میں بھی ہوئی۔ کربلا میں علی اصغر صبح ہو گیا، شام میں سکینہ آیا۔
معاشرے میں میرا